السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ اینڈ وش کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور آپ کو لیکچر کی بھی سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو جو لیکچر دیے جا رہے ہیں. آج ہمارا 3rd لیکچر ہے، 23 جون ہے اور اٹس ٹیوزڈے. ہم جو ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی ناول پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہم نے ٹیکسٹ بک سٹارٹ کی ہوئی ہے. جس طرح ہم نے پریویس کلاس میں پوئمز کا ٹیکسٹ اور شارٹ سٹوریز کا ٹیکسٹ پڑھا تھا. تو ٹیکسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو رائٹر نے خود لکھا ہوا ہوتا ہے، باقی جو نوٹس اور کوشچن آنسرز ہوتے ہیں وہ گائیڈ بکس کہلاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو پیجز میں نے لیے ہیں یہ ٹیکسٹ بک میں سے ہیں اور میں نے آپ کو ایک PDF فارمیٹ میں ٹیکسٹ بک سینڈ بھی کی ہے. اگر آپ اویل نہیں کر سکتے فی الحال مارکیٹ میں سے تو اس کو کھول کے پڑھ لیں ایک دفعہ. باقی ساری چیزیں میں سمجھاتی ہوں اور جو مین پوائنٹس اسائنمنٹ کی صورت میں آپ نے ان 3-4 پیجز کے بنانے ہیں وہ بنانے ہیں. جو باتیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے اور جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے، آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ گائیڈ بک اٹھا کے ہنٹ لے کے تو جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کاپی پیسٹ کر کے جو ہے اسائنمنٹ سینڈ کر دینی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دس. دس از یور فری ٹائم. دس از اے پیریڈ کہ جہاں پہ آپ جو ہے وائس نوٹ میں انگلش میں اپنی اٹینڈنس سینڈ کریں. کچھ پوچھنا ہے انگلش میں پوچھیں. اپنی امپروومنٹ گرومنگ کی طرف جو ہے وہ خاص دھیان دیں. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ تمام باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا جہاں پہ اولڈ مین اور مینولن کے درمیان کنورسیشن جاری تھی. وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ I would like to go if I cannot fish with you. I would like to serve in some way. کہ اگر کیا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ فشنگ کے لیے نہیں جا سکتا، میں تمہیں کسی اور طریقے سے سرو کرنا پسند کروں گا. اولڈ مین نے کہا ہے کہ You brought me a bear، کہ تم نے مجھے آلریڈی وائن لا کے دی ہے. You are already a man، کہ تم بہت اچھے انسان ہو، پہلے ہی بہت اچھے انسان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینولن خود جو ایک ایز اے ینگ بوائے، ایز اے اپرینٹس بوائے، ایز اے اسٹوڈنٹ اگر کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، بہت لائل ہے، بہت اوبیڈینٹ ہے. اوکے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ اولڈ واز آئی وین یو فرسٹ ٹک می ان اے بوٹ، کہ جب تم سب سے پہلے مجھے کشتی میں لے کے آئے تو میری عمر کیا تھی؟ 5 سال. اینڈ یو نیئرلی ور کلڈ وین آئی براٹ دا فش ان ٹو گرین اینڈ ہی نیئرلی ٹور دا بوٹ ٹو پیسز. کین یو ریمبر؟ وہ اسے کہتا ہے کہ تم صرف 5 سال کے تھے اور تم مرنے ہی والے تھے. وین آئی براٹ دا فش ان ٹو گرین، جب ایک بہت ہی گہرے سبز رنگ کی میں مچھلی پکڑ کے لایا. اینڈ ہی نیئرلی ٹور دا بوٹ ٹو پیسز، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ کشتی کو پھاڑنے ہی لگی تھی. کین یو ریمبر؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ یہاں سے اب ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے کہ 5 ایئر کا بچہ جو ہے اس سے فشنگ سیکھنے کے لیے، یا 5 ایئر کے بچے میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہمارے لیے تو وہ شاید بچہ ہی ہوتا ہے دیٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہم تو شاید اسے شاپ بھی بھیجنے کے لیے کہیں کہ اٹ از ٹو ینگ، کہ یہ بہت چھوٹا ہے. لیکن وہ 5 سال کا بچہ، اسے تو بھی یاد ہے تھوڑا بہت، اور اولڈ مین کو بھی یاد ہے کہ یہ 5 سال کا تھا تو میرے ساتھ آیا ہے. اٹ مینس کہ وہ فیلنگز ایسوسیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے جب چھوٹے بچے کسی کے پاس سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں یا کسی ہاسٹل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ایسوسیشن بنتی ہے، وہ جو فیلنگز کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. پھر کہتا ہے آئی کین ریمبر دا ٹیل سلیپنگ اینڈ بینگنگ اینڈ دا تھاٹ بریکنگ اینڈ دا نوائس آف دا کلبنگ. وہ اسے کہتا ہے کہ میں یاد کر سکتا ہوں کہ مچھلی کی جو ٹیل ہے وہ کیسے تھریش کر رہی تھی اور کیسے آڑی ترچھی ہو کر ادھر ادھر لگ رہی تھی، اور جو اس کی کلبنگ ہے، کلب کہتے ہیں زور زور سے ڈنڈے برسانے کو. تو جو ڈنڈے مارنے کی آواز ہے وہ بھی مجھے ابھی تک یاد ہے. یہاں پہ وہ اپنی میموریز ڈسکس کر رہے ہیں. جو ہم نے پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ دا ریلیشن شپ بٹوین مینولن اینڈ دا اولڈ مین از ویری اسٹرانگ. دے ہیو a dire association with each other because Manolin has been working with the old man from the age of 5 years. Just that is. اس جو ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے اس میں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ نوٹیبل پوائنٹ تھا وہ میں نے بول دیا ہے. آپ بے شک ایز اٹ از لکھ لیں یا اپنی ورڈنگ میں کریٹ کر کے اس طرح لکھ لیں. اسی طرح باقی بھی لکھنا ہے. اوکے، آئی کین ریمبر یو
throwing me into the bow where the wet coiled lines were and feeling the whole boat shiver and the noise of you clubbing him like chopping a tree down and the sweet blood smell all over me. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ کس طرح تم نے مجھے پیچھے کوائلڈ لائنز پہ پھینک دیا تھا اور کس طرح تم زور زور سے اس کے اوپر ڈنڈے برسا رہے تھے اور اس میں سے میٹھا میٹھا بلڈ نکلا تھا اور کیسے میرے اوپر اسمیل ادھر ادھر ہو چلی گئی تھی. دا اولڈ مین پھر آگے سے اسے پوچھتا ہے کین یو ریئلی ریممبر دیٹ اور ڈیڈ آئی جسٹ ٹیل اٹ ٹو یو؟ کیا تمہیں واقعی یاد ہے یا میں نے تمہیں بتایا ہے؟ اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ جو ینگ لڑکا ہے مینولن ہے اس کی اپنی میموری بھی بہت اسٹرانگ ہے. I remember everything from when we first went together. مجھے ہر چیز یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ اکٹھے گئے تھے. کسی بھی ریلیشن شپ کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، اس کو مزید گارنش کرنے کے لیے، فیسینیٹ کرنے کے لیے، جو اس کی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کی ہر چیز کو یاد رکھے ہوئی ہیں، whether it was a good time, whether it was a bad time. تو this is the beauty of any relationship. Then انڈر لائن کرنا ہے آگے. دا اولڈ مین لکڈ ایٹ ہم ود ہز سن برن کانفیڈنٹ لونگ آئیز. یہ جو اس کی آئیز ہیں اولڈ مین کے، یہ بہت اٹریکٹیو ہیں. ان میں ساری انسپریشن موجود ہے، سارا کانفیڈنس اس کی آئیز میں ہے. ہم آلریڈی اس کی آئیز کے بارے میں ایک کامنٹ پڑھ چکے ہیں کہ ایوری تھنگ اباؤٹ ہم واز اولڈ ایکسیپٹ ہز آئیز اینڈ دے ور ایز بلو ایز دا کلر آف سی. سو if you were my boy, I would take you out and gamble, he said, but you are your father's and your mother's and you are in a lucky boat. آگے سے یہ اولڈ مین جو ہے اس کی کوئی بچے نہیں تھے، تو یہاں پہ یہ سوروفل مومنٹ ہے اس کے لیے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو میں جاتا جوا کرتا تمہارے اوپر، گیمبل کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوئے میں اسے ہار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لو شو کرنے کے لیے ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو مرضی کر لیتا، تم میرے اپنے بیٹے ہوتے تو اب تو تم اپنے ماں باپ کے ہو اور تمہیں انہوں نے ایک خوش قسمت کشتی میں بھیج دیا ہے. پھر اس پہ بات پہ مینولن نے کوئی کامنٹ نہیں کیا یا ریسپانس نہیں کیا کیونکہ یہ سیڈ کامنٹ تھا، تو اس نے بات کو ڈائیورٹ کیا ہے. مے آئی گیٹ دا سارڈنز آئی نو ویئر آئی کین گیٹ 4 بیٹس ٹو، کہ میں تمہارے لیے چھوٹی مچھلیاں لے ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کہاں سے میں نے یہ بیٹس لے کے آنی ہے. I have mine left from today، اور آج کے لیے تو سارڈنز ہیں. I put them in salt in the box، میں نے باکس میں ریزرو کرنے کے لیے نمک میں رکھی ہوئی ہیں. Let me get 4 fresh ones، مجھے جانے دو میں آپ کے لیے تازہ 4 اور لے کے آتا ہوں. One, the old man said، بوڑھے آدمی نے کہا کہ صرف ایک. His hope and his confidence had never gone. اس کو انڈر لائن کریں، یہی مین پوائنٹ ہے کہ اس کی جو امید تھی اور اس کا جو اعتماد تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا. یہ ایسا پوائنٹ ہے جو آپ نے ناول کے اینڈ تک یاد رکھنا ہے کہ his hope and confidence had never gone whether at the face of many losses. اس کو جتنے نقصانات ہوئے 84 days تک کوئی فش نہیں ملی، پھر فش ملی اور اس کو لاس کیا، but his hope was always there, his confidence was always there. But now they were freshening as when the breeze rises. اور جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کانفیڈنس بھی انکریز ہو رہا تھا. To the boy said, to the old man agreed, you didn't steal them. I would, the boy said, but I bought these. کہ تم چوری مت کرنا، میں اسے خرید کے لاؤں گا. Thank you, the old man said. He was too simple to wonder when he had attained humility, but he knew he had attained it and he knew it was not disgraceful and it carried no loss or to pride. اچھا، ہیوملٹی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی. عاجزی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کوئی پرسن جو ہے بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہے، اس کا کیریکٹر بہت ہائی ہے، اس کی اسٹیم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے، یعنی وہ بہت پراؤڈ نہیں ہے، بہت فخر نہیں ہے اس کے اندر، وہ بہت عاجزانہ طریقے سے رہے گا. تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جو ہے آپ اس کی بے عزتی کر دیں یا اس کا جو صحیح ذات کا غرور ہے یا فخر ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اتنی اچیومنٹ کر لی ہوتی ہے لائف کے اندر، اتنا لائف کو پرکھ لیا ہوتا ہے، اتنی ایکسپیریمنٹیشن لائف میں کر چکا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہیوملٹی از ورتھ کیرینگ. کیریکٹر کے اندر جو چیز زیادہ اٹریکٹیو ہے، جو چیز زیادہ اچھی ہے، وہ عاجزی ہے، نہ کہ غرور یا فخر. سو دس از اباؤٹ دا اسٹرانگ کیریکٹر آف دا اولڈ مین. اگین اس پیج کے اندر جو ہے ہم نے جو چیزیں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، میں نے یہی 3 مین پوائنٹس ہیں اور آپ نے انہی 3 پوائنٹس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے. آئیز اور کانفیڈنس، اس کا ہوپ اور کانفیڈنس، اور اس کی کیریکٹر کی ایک اور اسٹرانگ کوالٹی کہ
کہ he has attained humility with the passage of time, and this doesn't mean at all that he was like a poor person or low graded person. He was a very high esteemed person. That doesn't mean کہ اس کا pride نہیں تھا یا اس کی عزت نہیں تھی. اوکے اس کے ہوپ اور آپٹیمزم کے بارے میں کہ اس کا ہوپ اور کانفیڈنس جو کبھی ختم نہیں ہوا تھا اس کو وہ خود بوسٹ اپ کرتا ہے اور کہتا ہے ٹمارو از گوئنگ ٹو بی اے گڈ ڈے ود دس کرنٹ، کہ یہ جو بہاؤ چلا ہوا ہے سمندر میں اس کے ساتھ میرا کل کا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اگر ایک دن آج کا جو ہے بیڈ گزرا ہے، اچھا نہیں گزرا ہے، تو آپ ہوپ اگینسٹ ہوپ کرتے ہیں کہ نہیں ٹمارو ول بی اے گڈ ڈے، کل کا دن اچھا ہو جائے گا، چیزیں بیٹر ہو جائیں گی. ویئر آر یو گوئنگ دا بوائے آسک، لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو. فار آؤٹ ٹو کم ان وین دا ونڈ شفٹس، جب ہوا بدل جائے گی تو میں بہت دور چلا جاؤں گا. آئی وانٹ ٹو بی آؤٹ بیفور اٹ از لائٹ، اور میں صبح ہونے سے پہلے بہت دور جانا چاہتا ہوں. دس شوز دا اسٹرانگ ڈٹرمینیشن آف دا اولڈ مین، کہ ہی از ویری مچ ڈٹرمنڈ. ہی از ناٹ لائک ہوپ لیس کہ آج میرا دن برا گزرا تو کل بھی برا ہوگا، یا آج اچھا نہیں ہوا تو کل بھی اچھا نہیں ہوگا. نو، he says that I will go far out into the sea and I'll go before it's dawn light، یعنی صبح کی روشنی سے پہلے ہی میں دور نکل جاؤں گا to get the fish. I'll try to get him to work far out, the boy said. Then if you hook something truly big we can come to your aid. اب لڑکا جو ہے وہ اپنی طرف سے اسے کہتا ہے کہ میں I will try to get him to work far out. him کا مطلب ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ لڑکا کام کرتا ہے، وہ فشر مین، کہ میں اس کو بھی دور لے جانے کی کوشش کروں گا. اور اگر تم نے کوئی واقعی بہت بڑی چیز پکڑ لی، جیسے کہ لڑکے کو بھی کانفیڈنس ہے اولڈ مین کے اوپر اور اولڈ مین کو خود بھی ہے، اگر تم نے واقعی کوئی بڑی چیز پکڑ لی تو ہم تمہاری مدد کو آ جائیں گے. ہی ڈز ناٹ لائک ٹو ورک ٹو فار آؤٹ. اب یہ جو دوسرا فشر مین ہے یہ بہت دور جا کے کام کرنا پسند نہیں کرتا. دیٹ از دا تھنگ کہ کچھ لوگ بہت رسک نہیں لیتے. اینڈ اولڈ مین از ایڈونچرس. He wants to take risk and he knows how to take risk. No, the boy said, but I'll see something that he cannot see, such as bird working, and get him to come out after dolphin. کہ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی تو آئی سائٹ نہیں اچھی، کچھ چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتا، تو میں اسے دکھاؤں گا اور ایسے لے آؤں گا. Are his eyes that bad? He is almost blind. کیا اس کی آنکھیں اتنی بری ہیں؟ وہ تو لڑکا اسے بتاتا ہے کہ وہ تو بالکل اندھا ہی ہے. It is strange, the old man said. He never went turtling. That is what kills the eyes. کہ ٹرٹلنگ کا جو ہے اس نے کبھی شکار نہیں کیا ہے، تو یہ جو بات ہے نا یہ آنکھوں کو جو ہے خراب کر دیتی ہے. ٹرٹلز جو ہیں ان کا کلر آلموسٹ سمندر کے کلر جیسا ہوتا ہے، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ان کو کلب کرنا، شکار کرنا، ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈسٹنگوش کرنا. تو یہ آنکھوں پہ بہت زور دینے والی بات ہوتی ہے کلر کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہی ہوگا کیونکہ اس نے کبھی ٹرٹلنگ کی نہیں ہے. بٹ یو وینٹ turtling for years off the mosquito coast and your eyes are good. تو لڑکا اسے کہتا ہے کہ ہاں آپ تو ٹرٹلنگ کرتے رہے اور آپ کی آئیز اچھی ہیں. اپنے بارے میں کامنٹ کرتا ہے اولڈ مین کہ آئی ایم اے اسٹرینج اولڈ مین. یہاں پہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اولڈ مین کی ود ادر فشر مین. پیچھے ہم نے دیکھا کہ دوسرے فشر مین جو ہیں وہ سکسیزفل ہیں، ان کمپیریزن ٹو دیٹ اولڈ مین از انسکسیزفل. بٹ اولڈ مین از ویری اسٹرانگ اینڈ ڈٹرمنڈ. He doesn't even mind the jokes and fun and criticism of the other fishermen. Then جو ہے ابھی آج ہم نے دیکھا کہ باقی جو fishermen ہیں they have poor eyesight while the old man has been turtling, so his eyesight is very good and he is a strange old man. He is a different and unique person. Then but are you strong enough now for a truly big fish? I think so, and there are many tricks. یہاں پہ اگین یہ بات کہ وہ بہت سی ٹرکس جانتا ہے، اٹ مینس کہ وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ پرسن ہے. لیٹ اس ٹیک دا اسٹف ہوم, the boy said, so I can get that cast net and go after the sardines. They picked up the gear from the boat. The old man carried the mast on his shoulder and the boy carried the wooden box with the coiled hard braided brown lines, the gaff, the harpoon with its shaft. یہ gaff برچھا کہتا ہے, harpoon نیزا, اور شیفٹ جو ہے یہ بھی ڈنڈا دستہ ٹائپ چیز ہوتی ہے. دا باکس ود دا بیٹس واز انڈر دا اسٹرن آف دا اسکیپ. اسٹرن کہتے ہیں کشتی کے پچھلے حصے کو, اسکیف کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھرے اپنے استعمال میں لاتے ہیں. along with the club کہتے ہیں ڈنڈے کو, that was used to subdue the big fish, بڑی کشتیوں کو مارنے کے لیے. when they were brought alongside, یہ سارا سامان ہے جو وہ اٹھا کے اندر لاتے ہیں.
No one would steal from the old man, but it was better to take the sail and the heavy lines home, as the dew was bad for them. And though he was quite sure no local people would steal from him, the old man thought that a gaff and a harpoon were needless temptation to live in a boat. وہ کہتا ہے کہ یہ سامان اتنا کوئی بہت اٹریکٹیو نہیں تھا، بہت زبردست قسم کا نہیں تھا کہ اسے کوئی چوری کر کے لے جاتا، لیکن پھر بھی باہر شبنم پڑ رہی تھی تو یہ اچھا تھا کہ یہ سارا سامان حفاظت سے اندر لے جایا جاتا. ہاں انہیں شیورٹی تھی کہ کوئی بھی لوکل انسان جو ہے، لوکیلٹی کے لوگ جو ہیں، یہ اس سے چوری نہیں کریں گے، کیونکہ کشتی میں اس کو چھوڑ کے جانا یہ کوئی نیڈ لیس ٹیمپٹیشنز نہیں تھی، کوئی ایسی ترغیب نہیں تھی جو لوگوں کو دی جا سکے. دین کہتا ہے they walked up the road together to the old man's shack and went in through its open door. The old man leaned the mast with its strapped sail against the wall, and the boy put the box and the other gear beside it. The mast was nearly as long as the one room of the shack. یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. آپ کو جن ورڈز کے میننگ نہیں آتے یا پوچھ سکتے ہیں آپ دوبارہ. اولڈ مین شیک، شیک کا مطلب ہے جھونپڑی، ایسی عارضی ٹیمپریری قسم کا جو جھونپڑی بنائی جاتی ہے غریب خانہ، وہ اس کی ہے. گیئر کا مطلب ہوتا ہے سامان. دا میسٹ کہتے ہیں ستون کو. دا میسٹ واز نیئرلی ایز لانگ ایز ون روم آف دا شیک. دا شیک واز میڈ آف دا ٹف بڈ شیلڈز آف دا رائل پام which are called guano, and in it there were a bed, a table, one chair and a place on the dirt floor to cook with charcoal. یہ اولڈ مین کا کل اثاثہ ہے لائف کا. اس کی لیونگ جو ہے کھجور کے شاہی جو درخت ہوتے ہیں اس سے بنائی گئی ہے، اس کی جو جھونپڑی ہے وہ اس سے بنائی گئی ہے. اس کے پاس صرف ایک بیڈ ہے، ایک ٹیبل ہے اور ایک چیئر ہے، اور پھر تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ زمین کے اوپر پکانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. اوکے اور اس کے پاس کیا ہے؟ آن دا براؤن والز آف دا flattened overlapping leaves of the sturdy fibered guano there was a picture in color, the sacred heart of Jesus and another of the Virgin of Cobar. These were relics of his wife. کچھ پکچرز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، یہ اس کی ریلکس کہتے ہیں ماضی کی یادوں کو. یہ اس کی بیوی کی یادیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولڈ مین کی ایک بیوی بھی تھی، بٹ اٹ واز ایکسپائرڈ ناؤ، اٹ واز ناٹ لیونگ ناؤ. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on a shelf in the corner under his clean shirt. اب کیا ہوا تھا کہ ایک ٹنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کلر تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی، جس کو تھوڑا سا پینٹ لگ گیا ہو یا داغ وغیرہ لگ گئے ہوں. تو اس کے پاس ایسی تھی پکچر تھی وائف کی، لیکن جو ہے اس نے اتار کے رکھ دی تھی کہ کیونکہ یہ اسے بہت مایوس کر دیتی تھی، اداس کر دیتی تھی، اسے اکیلا پن محسوس ہوتا تھا. پھر لڑکا اس سے پوچھتا ہے وٹ، یہ ساری اولڈ مین کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں لائف کی کہ اس کی وائف تھی، اس کی ہاؤس لیونگ جو ہے وہ کیسی تھی. وٹ ڈو یو ہیو ٹو ایٹ؟ دا بوائے آسکڈ. اے پاٹ آف یلو رائس وتھ فش. ڈو یو وانٹ سم؟ کہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کچھ کھانا ہے؟ تو آگے سے بوڑھا کہتا ہے کہ مجھے یلو رائس فش کے ساتھ کھانا ہے، تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ نو آئی ول ایٹ ایٹ ہوم. ڈو یو وانٹ می ٹو میک دا فائر؟ میں تو گھر ہی جا کے کھاؤں گا، کیا میں آپ کے لیے آگ بنا دوں؟ نو آئی ول میک اٹ لیٹر آن اور آئی مے ایٹ دا رائس کولڈ. میں بعد میں آگ بنا لوں گا یا میں چاول جو ہیں وہ ٹھنڈے ہی کھا لوں گا. مے آئی ٹیک دا کاسٹ نیٹ؟ آف کورس. پھر اسے کہتا ہے کہ کاسٹ نیٹ اٹھا کے اندر لے جاؤں؟ تو پھر اولڈ مین کہتا ہے آف کورس. اوکے یہ ہم نے 3-4 پیجز جو ہیں وہ ریڈنگ کی ہیں، اینڈ ابھی ہم جو ہے 3-4 پیجز ہی کر رہے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں ہیں چیزیں. آئی ہوپ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے بہت زیادہ فون کو کرنا اور فون سے پڑھنا بھی، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جولائی اگست میں کالجز اوپن ہو جائیں گے. سو ڈونٹ وری، جو ٹائم ہے اس کو تو یوزفل بنائیں، بیکاز ایک دفعہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے آپ کو تو انشاءاللہ ریپیٹ نہیں ہوگا. سو اسٹے کنیکٹڈ، کیپ لرننگ. کوئی یوزفل کویشچن ہو تو فیڈ بیک گروپ میں پوچھیں، پرسنل میں اٹینڈنس مت بھیجیں، کوئی کویشچن مت بھیجیں، اسائنمنٹ مت بھیجیں. فیڈ بیک گروپ میں آپ نے اسائنمنٹ بھیجنی ہے اپنے پوائنٹس بنا کے، اور پوائنٹس جو ہیں کاپی پیسٹ نہیں بنانے. سمپل سینٹینسز میں 2-3 باتیں جو انڈر لائن ہوئی ہوئی ہوتے ہیں بس انہیں کے اوپر کامنٹ کرنا ہے اپنی پرسنلی خود، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ نے پڑھا، ریڈ کیا، انڈرسٹینڈ کیا. لیکچر سننے کے بعد ایک دفعہ جب آپ خود ریڈنگ کرتے ہیں نا ٹیکسٹ کی، تو آپ کو بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کریٹیکلی انالائز کرنا ہے.
So with this message, see you soon inshallah.